دوسرا باب، دنیا انسانی نجات کے ڈرامے کا منظر، مسیحیت کی کہانی اور اس کا ماحول۔ اناتول فرانس نے اپنی کتاب گلستان ایپیکیورس میں قرون وسطیٰ کی دنیا اور عہد حاضر کی دنیا کا مقابلہ بڑے عمدہ انداز میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، زمانہ قدیم کے انسان کی دماغی حالت کا نقشہ تصور میں لاتے وقت ہمیں دقت پیش آتی ہے، جس کا پختہ عقیدہ یہ تھا کہ زمین پوری کائنات کا مرکز ہے اور ستارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ راندھی ہوئی ہستیوں کی روحیں اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پیچ و تاب کھا رہی ہیں۔ شاید اس نے چٹانوں کے شگافوں سے اٹھتے ہوئے بخارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے نتھنوں سے سونگا ہو جو گندھک کے بخارات تھے، اور وہ انہیں جہنم کے بخارات سمجھتا تھا۔ اس کی نظر اوپر اٹھتی تھی تو 12 کرے اس کے تصور میں آتے تھے۔ عناصر کا کرہ جس میں ہوا اور آگ ہے، پھر چاند، عطارد اور زہرہ کے کرے جہاں دانتے 1300 عیسوی میں مبارک جمعہ کے دن گیا تھا۔ ان کے بعد سورج، مریخ، مشتری اور زحل کے کرے، پھر غیر فانی آسمان جس میں ستارے قندیلوں کی طرح آویزاں تھے۔ ان سے آگے اس کے دل کی آنکھ نویں آسمان کو دیکھتی تھی جس میں بزرگان دین کی روحیں مست و مست غرق رہتی تھی۔ اس کے بعد قوت محرکہ یا فلک وسطیٰ تھا۔ سب سے آخر میں فلک الافلاک کا کرہ تھا جو قدوسیوں کا مسکن تھا۔ اس کے دل میں قطعی امید تھی کہ 2 سفید پوش فرشتے موت کے بعد اسے بھی دھوئے لے جائیں گے۔ گویا وہ معصوم بچہ تھا جس کی روح بپتسمے کے پانی سے پاک ہو گئی تھی اور اسے عشائے ربانی کے تیل سے معطر کر لیا گیا تھا۔ ان دنوں انسانوں کے سوا خدا کی کوئی اولاد نہ تھی اور پوری کائنات کی تخلیق ایسے انداز میں ہوئی تھی جیسے ایک بہت بڑا گرجا ہو۔ اس تصور میں ایک وقت طفلانہ حیثیت بھی تھی اور شاعرانہ حیثیت بھی۔ اس کے مطابق کائنات اتنی سادی تھی کہ پوری کی پوری اپنی اصل حیت اور حرکات کے ساتھ ایک بڑا منقش کلاک معلوم ہوتی تھی جو مشینری سے چل رہا ہو۔ اب 12 افلاک یعنی بروج اور ان ستاروں کا سلسلہ درہم برہم ہو چکا ہے جن کے زیر اثر انسان خوش نصیب اور بد نصیب، مسرور و شادماں یا غمگین و حزین ہوتے تھے۔ آسمان کی ٹھوس محرابی سقف پارا پارا ہو چکی ہے۔ اب ہماری آنکھ اور ہمارا فکر آسمان کی اتھاہ گہرائیوں میں جاتا ہے۔ اب ستاروں کے آگے برگزیدہ ہستیوں اور فرشتوں کا فلک الافلاک موجود نہیں، بلکہ کروڑوں گھومتے ہوئے سورج ہیں جن کے مدھم روشنی والے سیارچوں کے مرکب ہمیں نظر نہیں آتے۔ لامتناہی دنیاؤں کے ہنگامہ زار میں خود ہمارا سورج گیس کا ایک بلبلا اور ہماری زمین کیچڑ کا ایک چھینٹا ہے۔ دنیایں مرتی ہیں کیونکہ وہ پیدا ہوتی ہیں۔ پیدائش و مرگ کا یہ سلسلہ بلا انقطاع جاری ہے۔ یہ تخلیق برابر تکمیل کی محتاج رہی ہے اور لامتناہی تغیرات کا مرجع بنی ہوئی ہے۔ ستاروں کی قندیلیں گل کرتی جاتی ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ بنات النور مر کر سیاروں کی شکل میں بارآور زندگی کا سلسلہ شروع کر دیں گی یا سیارے خود تحلیل ہو کر پھر ایک مرتبہ ستارے بن جائیں گے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ زمین کی طرح آسمان کی فضاؤں میں بھی سکون ناپید ہے۔ دنیا کے اس ان گنت سلسلے میں جد و جہد اور سعی و کوشش ہی کا اصول کار فرما ہے۔ ایسے ستارے بھی ہیں جن کی شمعیں ہماری آنکھوں کے سامنے گل ہوتی ہیں، ایسے بھی ہیں جو بجھتی ہوئی شمع کے شعلوں کی مانند جھلملاتے ہیں۔ وہ افلاک جنہیں انسان ایک زمانے میں لافانی سمجھتے تھے، ابدیت کے متعلق اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ ایک دائمی بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ جو چیز ہمارے زیادہ پڑھے لکھے آدمیوں کو قرون وسطیٰ کی کاغذی ڈبے جیسی کائنات معلوم ہوتی ہے، اس کے متعلق سب سے اہم حقیقت یہ تھی کہ اس کا بنیادی مقصد ایک بہت بڑے ڈرامے کی تماشا گاہ بننا تھا جو خدا نے نسل انسانی کے لیے تیار کیا تھا۔ اس عظیم کائنات کے متعلق قرون وسطیٰ کے انسان کا نقطہ نگاہ اتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، مگر ایک چیز کے متعلق اسے کبھی شبہ نہ ہوا، اور وہ یہ کہ ارض و سماوات اور جو کچھ ان میں ہے محض اس غرض سے پیدا کیا گیا کہ انسان معاش و معاد، زندگی اور تقدیر کو سنوار سکے۔ اس تخلیق و تکوین کی کہانی وہ ہنگامہ آرا منظر جو پیش آ چکے ہیں اور وہ واضح طور پر متصور تصویریں جو پیش آنے والی تھیں، ان سب سے انسان افسانوں اور کہانیوں کی شکل میں روشناس تھا۔
یہ اس کے خیالات و افکار میں بھی بسی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بڑے بڑے کلیسیاؤں کی دیواروں پر بھی پتھروں اور سنگ روغن کی شکل میں نمودار تھی۔ تاریخ کے مقصد، مدعا اور خود اپنے ممکنات کے متعلق عام فہیم و دانشمند آدمی کا جو تصور تھا اسے سنتیانہ نے خوبصورت الفاظ میں پیش کیا ہے، اور زیادہ تر بشپ موسوے ہی کے اس بیان کی پیروی کی ہے جو تاریخ کے متعلق اس کے مذاکرات میں ملتا ہے۔ یہ کتاب 17ویں صدی کے اواخر میں مرتب ہوئی تھی، جب فکر و نظر کے زیادہ تر رہنما آگے بڑھ چکے تھے۔ مسیحی روایت یہ ہے کہ ابتدا میں ایک عظیم القدر آسمانی شہنشاہ تھا، بڑا دانشمند اور بڑا خیر دوست۔ پروں والے ماہرین موسیقی اور پیغمبر اس کے دربار کی زینت تھے۔ وہ ازل سے موجود تھا۔ اس کی مشیت یہ تھی کہ مناسب موقع آنے پر مادی وجود پیدا کرے جو مختلف مدارج میں خود اس کے ناقص تصویر ہوں۔ ان وجودوں میں اشرفیت کا رتبہ انسان کو حاصل ہوا۔ اس کا سلسلہ 4004 قبل مسیح سے شروع ہوا۔ شہنشاہ کی مشیت یہ بھی تھی کہ انسان غیر معین مدت تک موجود رہے۔ تاریخی یکسانی کو خلل سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان کے انجام کی تاریخ 4004 عیسوی قرار دے سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کا آغاز و انجام دو نہایت شاندار خاموش مزاروں سے ہوا۔ آغاز میں خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے سورج، چاند، تاروں اور زمین نے نباتات و حیوانات کے ساتھ اپنے مناسب مقامات سنبھال لیے۔ فطرت اپنے تمام قوانین و ضوابط کے ساتھ ظہور میں آ گئی۔ پہلا مرد خود خدا نے مٹی سے پیدا کیا۔ پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکالی گئی جب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ انہیں ایک باغ میں رکھا گیا جس کا مالک خود خدا تھا اور وہ اکثر خدا کو دیکھ سکتے تھے۔ انہیں اجازت دے دی کہ جہاں چاہیں پھریں۔ جو درخت باغ میں لگا دیے گئے تھے ان میں سے جس کے پھل چاہیں کھائیں۔ صرف ایک درخت کے پھل کی ممانعت کر دی تھی، لیکن ابلیس نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ممنوع شجر کا پھل کھا لیا اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ ان پر لعنت عائد ہوئی۔ مرد کے لیے یہ مقرر ہوا کہ مشقت اٹھائے اور پسینہ بہا کر روزی کمائے۔ عورت کے لیے بھی مقرر ہوا کہ درد سے بچے جنے۔ ان کے بچوں کی فطرتیں قرار حمل کے وقت سے غیر معتدل قرار پائیں، کیونکہ ان کے والدین نے اپنی فطرتیں ایسی ہی بنا دی تھی۔ وہ گناہ کے لیے پیدا ہوئے اور آفاق و انفس میں بد نظمی اور موت کے سوا کچھ نہ پاتے۔ ساتھ ہی خدا نے اپنے لطف و کرم سے آدم کے بعض بچوں کو بچا لینے اور ان کی طبعی زندگی بحال کر دینے کا وعدہ کیا تاکہ اس کے ہاتھوں کی تخلیق یکسر برباد نہ ہو جائے۔ یہ بچاؤ یا کفارہ آخر ہوا کی اولاد میں سے ایک فرد کے ہاتھوں پورا ہونا تھا جس کے پاؤں کو سانپ کا سر کچلنا تھا، لیکن اس سے بیشتر بہت سے جزوی اور خاص کفارے عمل میں آنے والے تھے۔ مثلا نوح کو طوفان سے، لوط کو صدوم سے، اسحاق کو قربانی سے، موسیٰ کو مصر سے، اسیر یہودیوں کو بابل سے اور تمام اہل ایمان کو کفر کی غفلت اور بت پرستی سے بچا لیا گیا۔ ایک قبیلہ ابتدا ہی سے مخصوص کر لیا گیا تھا کہ وہ خدا کے فیصلوں اور وعدوں کی یاد تازہ رکھے، تاکہ انسانیت بے شک فطری سیاہ کاری میں الجھی رہے اور شرک و نسیان کے غار میں زیادہ سے زیادہ نیچے گرتی جائے۔ جو طوفان ان برائیوں کی سزا کے طور پر آیا تھا ان کا علاج نہ کر سکا۔ دنیا سرنو بنائی گئی، زمین پانی کا سینہ چیر کر ابھر آئی، لیکن اس حیات ثانیہ میں خدائی انتقام کا نشان بھی مستقل طور پر باقی رہا۔ طوفان سے بیشتر فطرت کی ہر شے نہایت جفاکش اور توانا تھی، لیکن خدا نے پانی کو زمین پر دور دور تک پھیلا دیا اور یہ خاصی دیر تک باقی رہا تو تمام قوتیں تحلیل ہو گئیں۔ ہوا نمی سے غلیظ اور بوجھل ہو گئی، خرابیوں اور برائیوں کے اصول پرورش پانے لگے، کائنات کا نظام کمزور پڑ گیا۔ انسان کی زندگی پہلے تقریباً 1000 سال تک پہنچتی تھی، اب آہستہ آہستہ مختصر ہو گئی۔ جڑی بوٹیوں کی ابتدائی قوت گھٹ گئی اور انسان کے لیے دوسرے جانوروں کے گوشت کی زیادہ قوی غذا تیار ہونے لگی۔ موت زندگی پر حاوی ہو گئی اور انسانوں نے محسوس کر لیا کہ تیزی سے پاداش عمل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ روز بروز برائیوں میں ڈوبتے گئے۔ اس کا انجام یہی ہو سکتا تھا کہ روزانہ غم و اندوہ میں غرق رہیں۔ غذا کے تغیر بھی نے ان پر زوال و تسفل واضح کر دیا۔ چونکہ وہ کمزور ہو گئے تھے اس لیے زیادہ پیٹو اور خون کے زیادہ پیاسے ہو گئے۔ بس اس وقت سے دنیا میں 2 قسم کی روحیں یا 2 فریق وجود میں آ گئے، یا سیٹ اگسٹین کے الفاظ میں دنیا 2 آبادیوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک شیطان کی بستی، فن جنگ یا فلسفے میں اس کی ہنر مندیوں اور ہیلا بازیوں کی کیفیت، خواہ کچھ ہو
مگر مثلاً بد اتوار اور خدا ترست تھی۔ اس کی خوشی یقیناً ایک بہروپ تھی جو ناٹک میں تماشا دکھانے والے تھوڑی دیر کے لیے بھر لیتے ہیں، اور اس کے حسن کی حیثیت وہی تھی جیسے قبر پر سفیدی پھیر دی جاتی ہے۔ یہ بستی بت پرستی، بے رحمی اور خفیہ مصیبت و بدحالی کے باعث خدا کے نزدیک اور انسانی ضمیر کے نزدیک ملعون ٹھہری، ان تمام چیزوں سے غافل رہی جو انسان کے لیے سیکھنا ضروری تھی، اور انسان وہ تھا جس کے لیے دائمی زندگی مقدر کر دی گئی تھی۔ دوسری خدا کی بستی جو بظاہر اس بابل میں گم ہو چکی تھی، جو صرف غیر معروف اور فراموش کردہ حاشیوں ہی میں نظر آ سکتی تھی، یہ ان تمام روحوں کا معاشرہ تھا جن کے لیے خدا نے نجات مقدر کر دی تھی۔ یہ بستی زمین پر بالکل غیر نمایاں معلوم ہوتی تھی، مگر آسمان پر اس کے لاتعداد اور حیت بدلے ہوئے شہری موجود تھے۔ بنیاد کی طرح اس کی تقدیر بھی ابدیت سے وابستہ تھی۔ خدا کی اس بستی سے اولاً ان مذہبی پیشواؤں اور پیغمبروں کا تعلق تھا جو اپنی غم آلود اور سرگرم زندگیوں میں ابتدائی الہامات کی صداؤں کے مطابق کاربند رہے، اور صبر و استقامت سے آنے والے بڑے الہام کے لیے چشم براہ تھے۔ اسی بستی سے ان مجوسیوں کا تعلق تھا جو ایک ستارے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے بیت الحم پہنچے تھے، کیونکہ ستارہ وہیں جا ٹھہرا تھا۔ اسی بستی سے شمعون کا تعلق تھا جس نے اسرائیل کی نجات کے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا تعلق بھی اسی بستی سے تھا جس نے گواہی دی اور نجات کا راستہ ہموار کیا۔ پطرس کا تعلق بھی اسی بستی سے تھا جسے خون نے نہیں بلکہ آسمانی باغ کی روح نے خداوند کی الوہیت دکھائی تھی۔ نجات وقت پر آئی، لیکن مادیت پرست یہودیوں کے تصور کے مطابق دنیوی اقبال مندی کی بحالی کی صورت میں نہیں۔ صورت یہ ہوئی کہ خدا کے بیٹے نے مریم عذرا کے بطن میں انسانی شکل اختیار کی، صلیب پر وفات پائی، پھر وہ جہنم میں اتر گیا اور انجیلوں کے بیان کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا۔ اسی بستی سے ان لوگوں کا تعلق تھا جو مسیح علیہ السلام کے پیغام کی حقانیت اور درستی پر ایمان لائے، اس کے فضائل پر اعتماد کیا اور غیر عارضی محبت کے حکم پر کاربند رہے۔ یہاں سے تاریخ اصلاً دو بستیوں کے درمیان تنازع کے سوا کچھ نہ رہی۔ یہ دو اخلاقی نظام تھے جن میں سے ایک فطری تھا، دوسرا فوق الفطری۔ دو فلسفے تھے جن میں سے ایک عقل کا کارنامہ تھا، دوسرا الہام کا۔ دو حسن تھے، ایک جسمانی دوسرا روحانی۔ دو عظمتیں تھیں، ایک فانی دوسری غیر فانی۔ دو ادارے تھے، ایک دنیا اور دوسرا کلیسیا۔ یہ دونوں وقتی اتحاد یا مصالحت کے باوجود ایک دوسرے کے صریح مخالف اور ایک دوسرے سے اصولاً اجنبی تھے۔ ان کے درمیان کشمکش صدیوں جاری رہی۔ گیہوں اور کڑوے دانے موت تک اکٹھے بوئے جاتے رہے، اور زمین کی قوت انہوں نے کھینچ لی، جس کے لیے دونوں کے درمیان کشمکش تھی۔ آخر فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا۔ یہ حساب کتاب کا خوفناک دن ہوگا۔ جو لوگ مذہبی احکام کو محض خیالی چیزیں سمجھتے تھے، وہ خدا کو آسمانی بادلوں سے اترتا ہوا حسرت و یاس کی نظروں سے دیکھیں گے۔ فرشتے اپنے دہشت انگیز نرسنگے پھونکیں گے، تمام مردے قبروں سے جی اٹھیں گے۔ ہر شخص کو فیصلہ سنا دیا جائے گا جس کے خلاف کوئی اپیل نہ ہو سکے گی۔ بابرکت ہستیاں خداوند خدا کے ساتھ دائمی رحمت کے سائے میں داخل ہو جائیں گی، اور شریر روحیں ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں شیطان کے ساتھ ہوں گی جس کی فرما برداری وہ کرتی رہیں۔ یہ تاریخ کا ڈرامہ دوسرے خاموش نظارے پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ عمدہ لباس پہنے ہوئے حسین و جمیل دستے قسم قسم کی مناجاتوں کے ساتھ لامتناہی نورانی فضا میں اوپر اوپر ہوں گے۔ نیچے ملعون لوگ آتشی بھٹیوں میں جلیں گے، وہ چیخ پکار مبتلا ہوں گے، پیچ و تاب کھائیں گے، اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر مخلوق حیوان کی سی ہو جائیں گی۔ یہ دونوں بستیاں اولاً ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہیں، پھر ان کی زندگیوں میں دوامی علیحدگی ہو جائے گی۔ ہر بستی کو اس کے اعمال کا طبعی ثمرہ ملے گا، اور ہر ایک اپنی حقیقی فطرت نمایاں کرتی رہے گی۔ تعلیم یافتہ طبقے اور عام لوگ۔ انسانی زندگی کے مقصد و نصب العین کے باب میں قرون وسطیٰ کے عقائد کا تفصیلی جائزہ لینے سے قبل یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینا ضروری ہے کہ عام آدمیوں کے خیالات اور ان اصحاب کے خیالات کے درمیان جو وقت کے علوم میں مہارت رکھتے تھے ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ یہ خلیج ہمیشہ موجود رہی ہے، اگرچہ ہم نے تعلیمی نظام کو زیادہ سے زیادہ وسیع بنا دیا ہے، تاہم اصل خلیج آج بھی اتنی ہی وسیع ہے جتنی پہلے تھی۔ قرون وسطیٰ میں متعدد اسباب کی بنا پر یہ کم از کم سطحی حیثیت میں زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اکھڑ اور جفاکش تھے، کھیتی باڑی کے سلسلے میں مزدوری کیا کرتے تھے۔
انہوں نے وطنی وادیوں سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا تھا، البتہ اپنے جاگیردار آقا کے ہمراہ گاہے گاہے لڑائیوں کے لیے انہیں جانا پڑتا تھا۔ وہ خود پڑھ نہیں سکتے تھے، اگر پڑھنے کی صلاحیت ہوتی بھی تو ان کے لیے کتابیں یا مخطوطے کہاں سے مہیا ہوتے۔ بیرونی دنیا کے متعلق ان کی تمام تر معلومات تاجروں یا مسیحی زائروں کی سنی سنائی باتوں پر مبنی تھی۔ علم سے ان کے رابطے کا صرف ایک ذریعہ تھا اور وہ گاؤں کا پادری تھا۔ کلیسیا کے تمام کارکنوں میں سے گاؤں کے پادری ہی سب سے کم تعلیم یافتہ تھے اور معلمی کی صلاحیت میں انہیں کا درجہ سب سے پست تھا۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے کاموں میں بہت مصروف رہتے تھے اور اتنے غریب تھے کہ مخطوطات پر غور و توجہ کے لیے وقت نکال ہی نہ سکتے تھے۔ اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ پادری اور راہب یکساں انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج تقریباً ہر کاشتکار اور کارخانے کا ہر مزدور احوال وقائع اور افکار سے آگاہ ہے۔ اگر سکولوں کی تعلیم سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اخبار، رسالے اور فلمیں ان معلومات کا عمدہ ذریعہ ہیں۔ 600 سال پیشتر ان چیزوں کا کوئی بدل موجود نہ تھا۔ مزید برآں اس زمانے میں تعلیم یافتہ آبادی کا تناسب موجودہ دور کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ اگرچہ ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ پیرس اور بولونیا کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں آدمی تعلیم پا رہے تھے، لیکن 14ویں صدی تک عظیم شان اور مشہور یونیورسٹیاں بمشکل 1 درجن ہوں گی۔ یہ تمام یونیورسٹیاں پادریوں کے لیے تھی، اگرچہ اس صنف میں پہلے وہ پیشے بھی شامل تھے جنہیں آج کل سیاسی، قانونی اور تعلیمی قرار دیا جاتا ہے۔ غرض یہ لوگ باقی قوم سے الگ تھلگ رہتے تھے، قوم سے ان کا میل جول بھی کم تھا، اور یہ عقیدہ سب کے دلوں میں راسخ تھا کہ پڑھنا لکھنا خاص پادریوں کا حق ہے۔ دنیا داری میں مصروف رہنے والے لوگ خوفناک نتائج کا ہدف بنے بغیر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ جن کتابوں کو علمی سمجھا جا سکتا تھا وہ نیز تمام دستاویزیں لاطینی زبان میں تھیں، اور لاطینی خود اٹلی کے عوام بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جن کی وہ زبان پائی جاتی تھی۔ بائبل قرون وسطیٰ کی پوری زندگی کے لیے بنیادی اساس تھی۔ یہ بھی صرف سیٹ جرون کے لاطینی ترجمے کی شکل میں ملتی تھی۔ جب اس کا ترجمہ مختلف مقامی زبانوں میں ہوا تو یہی امر تحریک اصلاح کلیسیا کا پیش خیمہ بن گیا۔ یہی 14ویں اور 15ویں صدی کے دایان اصلاح وکلف اور حس کے خلاف عائد کردہ الزامات میں سب سے بڑا الزام تھا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں ڈومینیکن نظام اور فرانسسکن نظام کے درویش راہبوں کے ظہور سے پیشتر اکثر سرزمینوں میں جو مذہبی تبلیغ ہوتی تھی اسے عوام شاذ ہی سمجھتے تھے۔ ان نظاموں کی ہر دل عزیزی کا بڑا راز یہی تھا کہ انہوں نے عوام میں تبلیغ کی اور اپنے علم میں سب کو شریک کر لینے پر آمادہ رہے۔ بالائی طبقے اس زمانے میں بھی علوم کے محض ذخیروں سے بالکل منقطع نہ تھے۔ قرون وسطیٰ کے آخری دور میں جاگیردار امراء کے لیے پڑھا لکھا ہونا فیشن میں داخل تھا۔ انہوں نے اپنی تفریح کے لیے رومانوں و گیتوں میں سیر و سیاحت اور جاں بازی کی دلکش کہانی کا خاص بڑا مجموعہ فراہم کر لیا تھا۔ یہ چیزیں ہر یورپی ملک کے ابتدائی ادبیات کے لیے زیب و زینت کا سرمایہ تھی۔ شہروں کے دولت مند تاجر بھی اچھے تعلیم یافتہ تھے۔ دراصل قومی تاجر خاندان کے افراد میں سے مختلف لوگ پرپیش تاجرانہ زندگی کے تقاضوں کی بنا پر میونسپل سیکرٹری بنے یا انہوں نے دوسرے مناصب سنبھالے، اور یہی لوگ تھے جن میں گہرے پیمانے پر دنیا دارانہ تعلیم پائی جاتی تھی۔ فلورنس کا دانتے ایک ناظر رجسٹری کا بیٹا تھا۔ وہ شہری ثقافت کی نمائندگی کرتا رہا جو 13ویں صدی میں شمالی اٹلی کے کاروباری شہروں کے اندر رائج تھی۔ اس قسم کا ایک طبقہ جرمنی، فرانس اور فلیٹرز میں بھی موجود تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے زمانہ قدیم کی نو دریافت شدہ ادبیات کا خیر مقدم خاص جوش و سرگرمی سے کیا۔ یہی تحریک احیاء علوم کے ابتدائی کلاسیکیت پسند افراد تھے۔ اس خواندہ طبقے کے لیے عام فہم سائنس کا بہت بڑا ذخیرہ بہت جلد تیار ہوا، جس میں تفریح کے ساتھ ساتھ اصلاح اخلاق و افادہ روحانی بھی شامل تھا، اور یہی تصانیف تب ہم فوق الفطرت اور تعجب انگیز امور پر پہنچ گئی۔ جن کتابوں کا مطالعہ وسیع پیمانے پر ہوتا تھا، مثلاً گلاب کا رومان جس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا اور چاسر نے اسے انگریزی کا لباس پہنایا، یا دانتے کے استاد برنٹو لائٹنی کی کتابیں، تصویر عالم سدراخ کا رومان اور گنجینا، یا انگریز مصنف بارتھولومیو کی کتاب خاص اشیاء، اور ایسی بہت سی چیزیں اس زمانے کے علوم سائنس سے قطعاً قریب تر نہ تھی، جس طرح موجودہ دور کے عام فہم علمی رسالے قریب تر نہیں۔ اگر ان کا مقابلہ ایلبرٹ کبیر یا سیٹ ٹامس کے عظیم القدر قاموسوں کی دانش و ثقافت سے کیا جائے تو مذکورہ والا کتابوں کے متعلق یہ احساس ہوتا ہے
تو یہ گھٹیا درجے کے صحیفہ نگاروں کی طب آزمائیاں ہیں۔ عوام کی دنیا، اگر ہم دنیا کے متعلق عوام کی اکثریت کے معتقدات کی طرف متوجہ ہوں تو معلوم ہوگا کہ فانی زندگی بسر کرنے کے لیے خدا نے انہیں جس ماحول میں رکھا اس پر غور کرتے وقت ان کے افکار میں مختلف چیزوں کی آمیزش تھی۔ جو اشیاء ان کے محدود مشاہدے میں آتی رہی اور جو ان کی روزانہ محنت و مشقت پر اثر انداز ہوتی تھی، ان کا مطالعہ گہری نظر سے کیا۔ جو اشیاء مکان و زمان میں ان کی دسترس سے باہر تھی، ان کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں اور افسانے تیار کر لیے۔ تجربہ عامہ کے سوا وہ جن توضیحات کے خواہاں تھے، ان کے باب میں بائبل کے الفاظ پر ان کا پختہ عقیدہ تھا جسے عوامی تخیل نے مسخ کر دیا تھا۔ ان ناخواندہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قدیم عبرانی روایات کے خدا نے یہ کائنات پورے سر و سامان کے ساتھ 6 دن میں پیدا کی۔ اس کے بعد جو تغیرات ہوئے وہ انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ تھے۔ عام آدمی زمین کو ایک وسیع ہموار میدان سمجھتا تھا اور اس نے سن رکھا تھا کہ زمین کو چاروں طرف سے پانی کے بے قرار خطوں نے گھیر رکھا ہے۔ زمین کے اوپر آسمان کا گنبد محیط تھا جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک سورج، چاند اور سیارے حرکت کرتے تھے، جس کے ارد گرد فرشتے تاروں کی کندیلیں اٹھائے سرگرم پرواز تھے۔ ان اجرام سماوی کی حرکتوں کے متعلق اسے دور حاضر کے لوگوں سے بدرجہ بہتر علم حاصل تھا۔ وہ زیر سما زندگی بسر کرتا تھا اور سورج غروب ہو جاتا تھا تو اس کے پاس مصنوعی روشنی کا کوئی سامان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ستاروں کی حرکت و گردش سے روشناس ہونے کا بہتر موقع میسر تھا۔ ماہیت کے متعلق اسے جو علم حاصل تھا وہ نظر انداز کر دیجیے، لیکن اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عام لوگوں کا اصل کام کھیتی باڑی تھا، جسے موسموں سے گہرا تعلق تھا اور موسموں پر ستاروں کا اثر بالکل واضح تھا۔ وہ آدمی کاشتکاری کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ستاروں سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ علم غیب بھی زمانہ قدیم سے چلا آتا تھا۔ اس علم نے ان سرزمینوں میں وسیع پیمانے پر فروغ پایا جہاں کفر کا دور دورہ تھا۔ اس پر نمو کی رہنمائی، شجرکاری، ابدان انسانی کے علاج اور مستقبل کے متعلق پیشگوئیوں کے سلسلے میں پورا اعتماد کیا جاتا تھا۔ احترام قدیم یعنی بائبل میں جو چیزیں بطور استعارہ استعمال ہوئیں انہیں یہ بڑی حد تک حقیقت سمجھتا تھا، اور غالباً ابتدائی دور کے اس بشپ کا ہم خیال تھا جس نے لکھا تھا، آسمان برا نہیں بلکہ ایک خیمہ یا ڈیرا ہے۔ خدا ہی ہے جو آسمانوں کو پردوں کی طرح کھولتا ہے اور وہی انہیں خیمے کی طرح پھیلاتا ہے تاکہ اس میں رہے۔ آسمانی صحیفے میں مرکوم ہے کہ اس کی چوٹی ہے، قدرے کی چوٹی تو نہیں ہوتی۔ مرکوم ہے کہ جب لوط ظہر میں داخل ہوا تو زمین پر دھوپ نکل چکی تھی، زمین چپٹی اور ہموار ہے، اور سورج رات کے وقت اس کے نیچے سے نہیں گزرتا بلکہ اس کے شمالی کناروں کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے، جیسے ایک دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا ہو۔ سورج غروب ہوتا ہے پھر جلد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسالیب بیان کو لے کر کاسمس نام ایک راہب نے ایک کتاب جو 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی اور 12ویں صدی تک تعلیم یافتہ لوگوں نے بھی خاص ہر دل عزیز رہی، دنیا کا خاکہ ایک ڈیرے کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی جس کی شکل مستطیل تھی۔ آسمان کے اوپر پانی بھرا ہوا تھا جو می کی صورت میں برستا تھا۔ جن لوگوں کو ان کتابوں تک رسائی حاصل تھی جو 12ویں اور 13ویں صدی میں عام فہم سائنس کے متعلق لکھی گئی، ان کی معلومات بہتر حیثیت کی تھی۔ ان کے نزدیک زمین کا گول ہونا کسی دقت خیز ثبوت کا محتاج نہ تھا، البتہ آسمان اور سیارے اس کے گرد گھومتے تھے۔ 10ویں صدی کی ایک کتاب میں مرقوم ہے، دوسرے دن خدا نے آسمان بنایا جو مرئی اور مادی ہے، بائیں ہم یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اسے دیکھ نہ سکیں کیونکہ وہ بہت بلند ہے، بیچ میں بادلوں کے دبیز پردے حائل ہیں اور ہماری نظریں کمزور اور نارسا ہیں۔ آسمان نے پوری دنیا کو آغوش میں لے رکھا ہے، یہ برابر گھومتا رہتا ہے اور اس کی رفتار مشین کے پہیے سے زیادہ تیز ہے۔ یہ زمین کے نیچے بھی اتنی ہی گہرائی میں ہے جتنا کہ اوپر بلند ہے، یہ لاوا ہے اور یہ ہر سو چھایا ہوا ہے۔ ستارے اس میں نگینوں کی طرح جڑے ہیں۔ سورج خدا کے فرمان کے مطابق زمین اور آسمان کے درمیان گھومتا ہے، دن کے وقت زمین کے اوپر رہتا ہے اور رات کے وقت زمین کے نیچے۔ وہ زمین کے ارد گرد دوڑتا جا رہا ہے، روشن رات کے وقت زمین کے نیچے ہوتا ہے جس طرح سارے دن کے وقت ہمارے سروں پر رہتا ہے۔ سورج بہت بڑا ہے، کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ زمین کے قطر کے برابر چوڑا ہے، لیکن ہمیں اس لیے بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری نگاہوں سے بہت دور ہے۔ ہر چیز کی یہی کیفیت ہے کہ وہ جتنی دور ہوگی اتنی ہی چھوٹی دکھائی دے گی۔ چاند اور تمام ستارے سورج ہی سے روشنی لیتے ہیں۔ سورج کو ہمارے نجات دہندہ
حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ سمجھنا چاہیے، جو صداقت و راستہ بازی کے سورج ہیں اور روشن ستارے لکالے باری تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ آسمان زمین سے اتنا اونچا ہے کہ اگر وہاں سے پتھر گرے تو زمین پر پہنچنے میں اسے 100 سال لگ جائیں گے۔ بلا شبہ زیادہ تر پڑھے لکھے آدمی یونانیوں کے علم حیت کے موٹے موٹے خد و خال سے آگاہ تھے، جس کا پورا علم اہل علم و فضل کو تھا اور جو افسانوں کے انبار میں محفوظ تھا۔ صدارت کے رومان میں بتایا گیا ہے کہ ٹوٹنے والے تارے ہواؤں کے راستے ہیں، یا زمین میں جو نمی چھوڑی وہ ہوا کے بالائی طبقوں میں پہنچ گئی، یا جو فرشتے اپنے اعمال کے باعث آسمان سے نکال دیے گئے تھے وہ دوبارہ اپنے مسکن میں داخل ہونے کی کوششیں کرنے لگے تو نیک اور پاک باز فرشتوں نے ان پر آگ برسائی۔ جغرافیہ کے متعلق عام آدمیوں کا علم سیاحوں کی داستانوں پر مبنی تھا، تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اس زمانے کے لوگ بھی دور افتادہ سرزمینوں کے متعلق ہر بیان قبول کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہی کیفیت آج ہے، خصوصاً ان سرزمینوں کے متعلق جہاں اب تک اجنبی لوگ آباد ہیں۔ یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہیے کہ قرون وسطیٰ میں عجائبات کے متعلق جو داستانیں رائج رہیں وہ سب کی سب قدموں کی تصانیف سے لی گئی تھی۔ مثلاً رومیوں میں سے پلینی کی کتابیں، نیز کلاسیکی دور کے بعد کے یونانی مصنفین کی کتابیں، قدیم زمانے کی تہذیبوں کے متعلق بھی اس قسم کے عقائد عام تھے، جس طرح قرون وسطیٰ کی تہذیب کے متعلق رواج پذیر رہے۔ یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود نہیں تو اسے پیچھے کی جانب ایک قدم سمجھنا چاہیے۔ دراصل یہ انتہائی نقطہ عروج تھا جہاں تک چند افراد کے سوا عام لوگ پہنچے۔ اساطیر ایک حد تک انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، ان کی ناکیں آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہیں، پیشانی پر سینگ اور پاؤں بکروں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ سینٹ اینتھونی نے ایک ایسی مخلوق صحرا میں دیکھی تھی۔ عجیب و غریب حیوان مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، بعض سگ سرے کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے سر شکاری کتوں کے سے ہوتے ہیں اور انہیں انسانوں کے بجائے حیوان قرار دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ بعض کو یک چشم کہتے ہیں کیونکہ ان کے صرف ایک آنکھ ہوتی ہے اور وہ بھی عین پیشانی کے وسط میں۔ بعض سر اور ناک دونوں سے عاری ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں قدرت کندھوں پر لگا دیتی ہے۔ بعض کے چہرے بالکل صاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نتھنوں کا بھی کوئی نشان ان پر نہیں ہوتا۔ ان کے نچلے ہونٹ اتنے پھیل سکتے ہیں کہ سورج کی حدت سے بچنے کے لیے وہ پورا چہرہ چھپا دیتے ہیں۔ ستھیانہ میں بعض اساطیر ایسے پائے جاتے ہیں جن کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کانوں سے پورا جسم ڈھانپ لیتے ہیں۔ انہیں پینشو کہتے ہیں۔ حبشہ میں ایسے اساطیر ہیں جن کا صرف ایک پاؤں ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا اور چوڑا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے اور اساطیر نڈھال ہو کر لیٹ جاتے ہیں تو پاؤں پھیلا کر پورے بدن پر سایہ کر لیتے ہیں۔ ایسے پاؤں ہونے کے باوجود وہ اتنے تیز چلتے ہیں کہ ان کی رفتار شکاری کتے کی رفتار کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے اہل یونان انہیں سگ پا کہتے ہیں۔ بعض کے پاؤں کے تلوے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں اور ہر تلوے میں 8 انگلیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسے اساطیر صحرائے لیبیا میں ملتے ہیں۔ حیوانات و نباتات کے عجائبات کم حیرت افزا نہ تھے۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ ریچھ کی مادہ گوشت کا ایک نامکمل لوتھڑا جلتی ہے جو بد وضع ہوتا ہے، پھر وہ اس لوتھڑے کو چاٹتی رہتی ہے اور چاٹ چاٹ کر اس کے مختلف اعضاء کی تشکیل کر لیتی ہے۔ ریچھ کا پہلا واقعی گوشت ایک لوتھڑا ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ کان، پنجے ایسے ہوتے ہیں جیسے کونپل پھوٹتی ہے۔ اس لوتھڑے کو مادہ ریچھ چاٹتی رہتی ہے اور چاٹ چاٹ کر پلے کی شکل دے دیتی ہے۔ یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے جو تھیوفرسٹس نے بتائی کہ ریچھ کا گوشت پکا کر رکھ لیا جائے تو بوقت خواب وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، صرف مائی رطوبت رہ جاتی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات سنیے۔ اہل حبشہ کے بعض علاقوں میں ہاتھی اس طرح شکار کیا جاتا ہے کہ دو دوشیزائیں بالکل برہنہ ہو کر صحرا میں نکل جاتی ہیں۔ ان کے سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں برتن ہوتا ہے اور دوسری کے ہاتھ میں تلوار۔ وہ گانا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاتھی گانا سنتا ہے تو ان کے پاس چلا آتا ہے کیونکہ گانا اسے بہت مرغوب کرتا ہے۔ ان دوشیزاؤں کی چھاتیاں چاٹتا ہے، پھر یکا یک سو جاتا ہے۔ ایک دوشیزہ تلوار ہاتھی کے گلے میں یا پہلو میں بھونک دیتی ہے، دوسری خون برتن میں بھر لیتی ہے۔ اسی خون سے علاقے کے لوگ کپڑے رنگنے کا کام لیتے ہیں۔ تمام سانپوں میں سے اژدہا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اکثر غار سے باہر نکل آتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ اس کی پرواز سے ہوا میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور سمندر اس کے ذہن سے لہریں لینے لگتا ہے۔ اس کے سر پر کلبی ہوتی ہے اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔
وہ چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے سانس لیتا ہے، زبان باہر نکالے رہتا ہے۔ اس کے دانت آرے کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کے دانتوں میں نہیں بلکہ دم میں بھی بڑی قوت ہے۔ وہ کاٹتا بھی ہے اور نیش زنی بھی کرتا ہے، لیکن اس میں زہر اتنا نہیں ہوتا جتنا دوسرے سانپوں میں ہوتا ہے۔ ازدہوں کا طریقہ یہ ہے کہ 4 یا 5 مل کر اپنی دمیں باہم وابستہ کر لیتے ہیں اور سر اوپر اٹھا کر اچھی خوراک کی تلاش میں سمندر یا دریاؤں کے اندر تیرنے لگتے ہیں۔ ہاتھیوں اور ازدہوں میں ہمیشہ سے لڑائی چلی آتی ہے۔ آخر خاصی دیر تک لڑ چکنے کے بعد ہاتھی اندھا ہو کر کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ اژدہے پر گر کر مرتے مرتے اسے مار ڈالتا ہے اور خود اژدہا بھی مارا جاتا ہے۔ اژدہا اس وجہ سے ہاتھی کے خون کا پیاسا ہوتا ہے کہ یہ خون سرد ہوتا ہے، اور اژدہا اس خون سے اپنے آپ کو سرد رکھنا چاہتا ہے۔ جرگوں کہتا ہے کہ اژدہا بہت پیاسا حیوان ہے، یہاں تک کہ کوئی پانی اس کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے وہ ہوا کے رخ ہو کر اپنا منہ کھول دیتا ہے تاکہ اس طرح پیاس کی جلن ایک حد تک فروغ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سمندر میں تیز ہوا کے اندر جہازوں کو چلتا ہوا دیکھتا ہے تو سرد ہوا کی خاطر بادبانوں کی طرف اڑ کر پہنچتا ہے۔ بعض اوقات اس کے جسم کا ہجوم جہاز کو الٹ دیتا ہے۔ جب اہل جہاز اژدہا کو قریب آتا ہوا دیکھتے ہیں اور پانی کے اچھلنے سے اس کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ فوراً بادبان پار لیتے ہیں اور اس طرح بچ جاتے ہیں۔ ہر زمین کے عجائبات اس کے دور افتادہ ہونے کے تناسب سے بڑھ جاتے تھے۔ بارتھولومیو کے بیان کے مطابق انگلستان بڑے سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے۔ اسے چاروں طرف سے سمندر نے گھیر رکھا ہے اور یہ زمین کی طرح گول نہیں اور بلند ہے۔ بعض اوقات اسے ایلبن کہتے ہیں۔ یہ نام سفید چٹانوں کی وجہ سے پڑا جو سمندر سے نظر آتی ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، ٹرائے تباہ ہو گیا تو وہاں کے عمرا اور اکابر بڑے بحری بیڑے کے ساتھ اس جزیرے کی چٹانوں پر پہنچ گئے۔ اپنی دیوی پلاس کی ہدایت کے مطابق اہل ٹرائے ان جنوں سے مدت تک لڑتے رہے جو جزیرے میں آباد تھے۔ آخر اپنی قوت اور ہنر مندیوں سے جنوں کو زیر کیا، جزیرہ فتح کر لیا اور اس کا نام برٹن رکھا۔ کیونکہ بروٹ اہل ٹرائے کے اس لشکر کا سالار تھا، اپنے عہد کے انگلستان کی کیفیت بیان کرتے وقت اس نے بہتر معلومات کا ثبوت دیا۔ انگلستان مضبوط اور جفاکش لوگوں کا ملک ہے، یہاں ضرورت کی تمام چیزیں بافراط ملتی ہیں۔ یہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ اسے کسی دوسری زمین کی امداد درکار نہیں، بلکہ زمین انگلستان کی امداد کی محتاج ہے۔ انگلستان جشن و نشاط سے لبریز ہے، یہاں شکار بھی عام ہے، لوگ جشن مناتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں۔ یہاں کے باشندے دل و زبان کے آزاد ہیں، ان کا عمل و کردار قول سے بہتر ہوتا ہے۔ فرانس سے بھی بارتھولومیو بخوبی آگاہ تھا۔ فرانس کی سرزمین بھی بہت سرسبز اور بہتات کی سرزمین ہے، یہاں درختوں، انگوروں، غلے اور پھلوں کی کثرت ہے۔ دریاؤں اور چشموں کی فراوانی نے اسے بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ فرانس میں بہت سے عالیشان اور مشہور شہر ہیں، ان میں پیرس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ جس طرح ایک زمانے میں ایتھنز فنون و ادب کا مرکز، فلسفیوں کا گہوارہ اور علوم کا سرچشمہ تھا، اور ان اوصاف نے ایتھنز کو علم و فضل کی زندہ مثال بنا دیا تھا، آج کل پیرس کو نہ صرف فرانس بلکہ یورپ کے تمام شہروں میں وہی حیثیت حاصل ہے۔ پیرس عقل و دانش کا شہر ہے۔ دنیا کے ہر ملک سے جو لوگ عقل و دانش کی تلاش میں یہاں آتے ہیں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، انہیں جس علم کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تحصیل میں مدد دی جاتی ہے۔ پیرس میں امن کا دور دورہ ہے، یہ آسودگی کا خدمت گزار ہے اور دانا و نادان سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ شہر عمدہ اور بے اندازہ دولت سے لبریز ہے، امن اس کا کام ہے۔ فلسفیوں کے قول کے مطابق دریاؤں سے آنے والی ہوا خوشگوار ہے، یہاں نہایت خوبصورت کھیت اور مرغزار ہیں۔ جب لوگ مطالعے سے تھک جائیں تو ان کی راحت و تازگی کے لیے پہاڑ موجود ہیں۔ طلبگاران علم کے لیے یہاں موزوں مکان اور بازار ہیں۔ شہر میں جو لوگ آئیں ان کے قیام و قوام کے لیے ہر شے موجود ہے۔ پیرس کو ان معاملات میں تمام شہروں پر فوقیت حاصل ہے۔ ہندوستان بہت دور افتادہ تھا، اس کی کیفیت ملاحظہ کیجیے۔ ہندوستان دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دولت مند ہے۔ اسی طرح تمام سرزمینوں میں ہندوستان کی سرزمین بھی سب سے زیادہ عجائب افزا ہے۔ پلینی کہتا ہے ہندوستان میں عجائبات کی افراط ہے، وہاں عظیم الجثہ حیوانات اور زبردست شکاری کتے پالے جاتے ہیں جن کی نظیر کوئی دوسری سرزمین پیش نہیں کر سکتی۔ درخت اتنے بلند ہوتے ہیں کہ یہاں کہا جاتا ہے تیر بھی چلایا جائے
تو ان کی چوٹی تک نہیں پہنچتا۔ اسی وجہ سے وہاں کی سرزمین سیر حاصل ہے اور چیزیں بکثرت پیدا ہوتی ہیں، غرض وہاں کی آب و ہوا اور موسم معتدل ہیں۔ انجیر کے درخت وہاں اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ سالاروں کے بڑے بڑے جیش ان کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ سرکنڈے بھی بہت لمبے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی 2 گروہوں کا درمیانی حصہ 3 آدمیوں کو پانی پر سے گزار سکتا ہے۔ یہاں آدمیوں کے قد بہت بلند ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی بلندی 5 ہاتھ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کبھی تھوکتے نہیں، ان کے سر یا دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوتا، آنکھیں نہیں دکھتی، سورج کی تپش میں انہیں کوئی آزار نہیں پہنچتا، بلکہ وہ زیادہ سخت اور جفاکش ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کی بعض قوموں میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار بچہ جنتی ہیں اور پیدائش کے ساتھ بچے کے بال فوراً سفید ہو جاتے ہیں۔ وہاں اساطیر بھی ہوتے ہیں اور عجیب و غریب وضع کے آدمی بھی۔ ہندوستان کے مشرقی حصے میں جہاں سے دریائے گنگا نکلا ہے، ایسے آدمی ملتے ہیں جن کے منہ نہیں ہوتے، وہ کائی سے جسم ڈھانپ لیتے ہیں یا بال جیسی چیزیں درختوں سے فراہم کر کے پہننے کی چیزیں بنا لیتے ہیں اور نتنوں پر خوشبودار چیزیں رکھتے ہیں۔ وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ جنگلی سیب اور پھولوں کی خوشبو سونگھ کر جیتے ہیں۔ اگر بدبو ان کی ناک میں پہنچ جائے تو فوراً مر جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ طویل عمر پا کر بھی بوڑھے نہیں ہوتے، ادھیر عمر کو پہنچتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بال جوانی ہی میں سفید ہو جاتے ہیں، بعض کے بڑھاپے میں بھی سیاہ ہی رہتے ہیں۔ پلینی یہ تمام عجائبات نیز بہت سے دوسرے عجائبات بیان کرتا ہے۔ ہم نے ان قدیم داستانوں کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا کہ قدیم زمانے کے آدمیوں اور قرون وسطیٰ کے لوگوں کے درمیان تصورات کا اختلاف ایسی ہی باتوں میں نمایاں ہوتا ہے، اور اس قسم کے عقائد آج بھی بہت سے لوگوں کے ہیں۔ عام آدمی بیشتر کے زمانے میں بھی ان پر پورا یقین رکھتے تھے۔ ایسے بیانات آج بھی بعض کم فہم اصحاب کے ہوں تو شہروں میں رہنے والے تعلیم یافتہ اور زیادہ ترقی پائے ہوئے کاشتکار بتعداد کثیر انہیں مسترد کر دیں گے۔ یہ درست ہے کہ ہم سب نے اجنبی سرزمینوں اور اجنبی باشندوں کے متعلق عجیب و غریب غلط تصورات قائم کر رکھے ہیں، لیکن یہ امر محل نظر ہے کہ یہ تصورات آج بھی اتنے ہی غلط اور رائج ہیں جتنے کہ پہلے مثلاً 18ویں صدی میں تھے۔ مختلف طبقوں میں علمی یا سائنٹیفک نقطۂ نگاہ کے رواج کا اصل معیار یہی ہے۔ آج سے 600 سال بیشتر کے لوگوں کے نزدیک دنیا میں ہر شے کا وقوع ممکن تھا۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز نہ تو زیادہ تر تعجب انگیز تھی اور نہ قانون فطرت کے خلاف تھی کہ کسی مستند ذریعے کی بنا پر اسے ناقابل یقین مانا جاتا۔ جب انسان اپنی زندگی میں ہر خرق عادت واقعے کو بے تعامل قبول کر لینے پر آمادہ تھا تو ان عجیب و غریب بیانات کو کیوں ٹھکراتا؟ اس کے نیچے اور اوپر عجیب و غریب مخلوقات کے جھنڈ موجود تھے، خواہ انہیں جن سمجھا جائے یا فرشتے یا قدیم دیوتاؤں کے اخلاق جو خدا یا ابلیس کے ایما پر ہر قسم کے عجیب و غریب واقعے دکھلانے پر آمادہ رہتے تھے۔ ان سے یا تو انسان کو اشرف المخلوقات بنانا منظور تھا یا ارذل المخلوقات۔ باقی رہا خدا اور ابلیس کے ایما کا معاملہ، تو حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا مشکل تھا۔ یہی مشکل ان سزاؤں کے بارے میں پیش آئی تھی جو جان آف آرک نے سنی تھی۔ مقدس انسان خدائی قوت کے مظہر بن کر ایمان والے لوگوں کے تقویٰ کو تقویت پہنچانے کے لیے روزانہ کرامتیں دکھاتے تھے۔ شیطان اور اس کے چیلے پاک باطن سے پاک باطن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لامتناہی جنگ میں مصروف تھے۔ کرامتوں پر اعتقاد قلب کی ایک خاص حالت کا نتیجہ تھا جس میں قرون وسطیٰ کی ہر شے رنگی گئی تھی۔ اتفاقی واقعات ہوں یا خدا کے حکم سے اس دنیا میں ہمہ گیر ہنگامے برپا ہوئے ہوں، کرامتوں پر اعتقاد انہیں سمجھنے کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا مطلب ذہن نشین ہو جائے، ان کی سمجھ آ جائے۔ دور حاضر کے سائنس کی دنیا میں اس قسم کے مطالب و مقاصد کی تلاش نہیں۔ سائنس صرف یہ بیان کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ واقعات کیوں کر وجود میں آئے، اسے ان واقعات سے کوئی غرض نہیں۔ سنتیانہ لکھتا ہے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ توہم یا کرامتوں پر اعتقاد قانون قدرت سے انکار کا مترادف ہے، اور اس عقیدے کے سلسلے میں تجربے کی بے تنظیمی اور عقل و دانش کی ہزیمت کام کر رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر غلط مفروضہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر توہم اصلاً ایک معمولی سائنس ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اسے سمجھا جائے، اس کا قبل از وقت اندازہ کر لیا جائے یا اس پر قابو پا لیا جائے۔ کائنات کے میکانیکی قوانین کے بجائے
انفرادی اور اخلاقی قوتوں کو سمجھ لینا زیادہ سہل ہے۔ کرامتوں کی بنیاد فوراً ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ہم کرامت دیکھتے ہیں تو فوراً خیال ہوتا ہے کہ صاحب اقتدار نے اپنے اقتدار کی نمائش کا اظہار کر دیا، یہ اس کے پیش نظر کوئی دوسرا ارادہ تھا۔ اس کے برعکس میکانکی قانون اشیاء کے عادی مگر بے دلیل نظام کا صرف ایک ریکارڈ ہوتا ہے، ایک ناقابل تشریح واقعہ جس کے اندر کوئی نمایاں مقصد کار فرما نہ ہو کرامت نہیں کہلائے گا۔ کرامت میں جو چیز ہمیں متحیر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک حقیقی اور واقعی بنیاد نظر آتی ہے۔ غرض قرون وسطیٰ کے لوگوں نے گرد و پیش کی دنیا کو سمجھنے کے شوق میں جو کچھ بھی دیکھا اس میں کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر رکھا، ہر واقعہ کے متعلق یہ سمجھا کہ اس میں کوئی حکمت کار فرما ہے۔ اس طرح وہ مشیت ایزدی کو کائنات کی علت العلل قرار دیتے رہے۔ بے شک اس کی تفصیلات ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھی، لیکن یہ عقیدہ ایسا تھا جو معقول و مدلل معلوم ہوتا تھا اور اشیاء میں کسی نہ کسی غایت و مقصد پر مبنی تھا۔ اندیکھی دنیا۔ تعجب کا مقام نہیں کہ ایسی دنیا میں رہنے والے لوگ روحانی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور ان کے نزدیک غیر متوقع واقعات ہی کو اہمیت حاصل تھی۔ یہ بھی چنداں غیر طبعی نہیں کہ یہ قوتیں اپنے وجود کے لیے کرامتوں کو زیادہ اچھے مظہر سمجھتی تھی۔ قرون وسطیٰ میں خدا پرست لوگوں کے سوانح حیات بہت محبوب سمجھے جاتے تھے۔ یہ سوانح حیات مقامی فخر سے لبریز ہیں، انہیں پتھروں کی شکل میں نمایاں کیا گیا، ان کے لیے مذہبی جشن منائے جاتے تھے، ان میں تعجب انگیز واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خرق عادات واقعات ہی پر ان بزرگوں کو باقاعدہ بزرگ مانا جاتا تھا۔ ابلیس اور اس کے شیاطین حقیقی وجود رکھتے تھے اور بہت قریب رہتے تھے۔ ان سے جنگ کے لیے خدا اور اس کے فرشتوں کی قوت سے کام لینے کی ضرورت متواتر پیش آتی رہتی تھی۔ جب مصیبتوں اور مشکلوں کا زمانہ آتا تھا تو بزرگوں کے تبرکات، کلیسیائی برکات، دعاؤں، نظروں اور التجاؤں کے اثرات کو سہارے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ انسان یا شیطان کے خلاف فوق الفطرت قوتوں کو حرکت میں لانے کے گوناگوں ذریعے تھے، مثلا سینٹ پیٹر کا دانت، سینٹ باسل کا خون، سینٹ ڈینس کا بال، رولینڈ کی بڑی تلوار، جو رینڈل میں دوشیزہ کی پوشاک، یا سینٹ مارک کا جبہ جسے وینس کے ملاح چرا کر اپنے اس مرصع گرجے میں لے آئے تھے جو کھاڑیوں کے کنارے واقع تھا۔ سب سے آخر میں مریم عذرا کا مکان جو معجز نما طریق پر اڑتا ہوا سمندر سے گزر کر لوریٹو پہنچ گیا تھا۔ ان چیزوں کی اتنی مانگ تھی کہ فرانس کا سینٹ لوئس صرف اس بنا پر اپنی صلیبی مہم کو شاندار کامیابی سے سرفراز مانتا تھا کہ وہ اصل صلیب کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ وطن لے آیا تھا، حالانکہ اس کی آنکھوں نے ارض مقدس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ گریگوری اعظم نے ایک مقدس انسان کی کہانی بیان کی ہے اور قرون وسطیٰ میں روزانہ جو کچھ ہوتا تھا اس کا عام نقشہ وہی تھا جو اس کہانی میں پیش کیا گیا ہے۔ کمپانیا میں ایک پہاڑ کا نام مونٹ مارسیکس ہے، وہاں مارٹن نام ایک بزرگ نے ایک چھوٹے سے غار میں بند ہو کر زندگی کے بہت سے سال تنہائی میں گزارے۔ ہم میں سے بہترے آدمی مارٹن کو جانتے تھے اور اس کی نیک عملی کے گواہ تھے۔ خود میں نے اس کے متعلق بہت سی حکایتیں سنی تھیں۔ یہ حکایتیں پوپ پلاجیس نے بھی سنائیں جو میرا گریگوری کا پیشرو تھا، اور دوسری مذہبی آدمیوں نے بھی سنائیں۔ اس سے جو پہلی کرامت سرزد ہوئی یہ تھی کہ جس چٹان کو کاٹ کر ایک چھوٹا سا حجرہ مارٹن کے لیے بنایا گیا تھا اس میں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس سے اتنا پانی نکلتا تھا جو خدا کے اس خدمت گزار کی روزانہ ضرورتوں کے لیے کفایت کرتا، نہ پانی گھٹتا اور نہ بڑھتا، نہ کم ہوتا کہ ضرورت کے لیے کسی دوسری جگہ جانا پڑتا، اور نہ زیادہ ہوتا کہ ضرورت سے بچ رہتا۔ لیکن انسانیت کا پرانا دشمن حسد کے باعث انسانی قوت و استقامت کو برداشت نہ کر سکا، اور اس نے عادت کے مطابق ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ مارٹن غار چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے پہلے اپنے پرانے دوست سانپ کا روپ دھارا اور اس خدا پرست راہب کو ڈرا کر وہاں سے نکال دینا چاہا۔ شام کے دھندلکے میں وہ آ کر اس مقدس شخص کے روبرو لیٹ گیا۔ جب وہ غار میں مصروف تھا اور جب وہ سویا تو شیطان بھی سانپ کے روپ میں اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ مارٹن بالکل خوفزدہ نہ ہوا۔ وہ سانپ کا منہ یا دم ہاتھ سے پکڑ لیتا اور اسے کہتا، اگر تجھے اجازت مل چکی ہے کہ مجھے کاٹ لے تو میں انکار نہ کروں گا۔ یہ سب کچھ مسلسل 3 سال تک ہوتا رہا۔ اس کے بعد انسانیت کا قدیم دشمن مارٹن کی قوت برداشت سے شکست کھا کر آہو فغاں کرنے لگا
اور سانپ چٹان کی ڈھلان سے ہوتا ہوا ایک غار میں چلا گیا۔ گزرتے وقت اس سے جو شعلے نکلتے تھے انہوں نے آس پاس کے تمام درخت جلا دیے۔ قادر مطلق نے اسے پہاڑ کا ایک پہلو جلا دینے کی رخصت تو دے دی، لیکن شکست کھا کر اس نے مارٹن کی نیک دلی اور عظمت ظاہر کر دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ایسی بدروحیاں دوزخ میں رہتی تھی۔ دوزخ ایک سنگین حقیقت تھی، لیکن اس کا صحیح موقع و محل عوام کے خیالات میں متعین نہ تھا۔ اگرچہ وہ اسے بہت قریب سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ جو روح خدا کی طرف سے عائد شدہ فرائض انجام دینے میں ناکام رہے گی وہ دوزخ میں ضرور جائے گی۔ عبرانی میں اسے جہنم کہتے ہیں۔ اس کے بیان میں وہ تمام تفصیلات اکٹھی کر لی گئی تھی جو کلاسیکیوں اور بربریوں کے نزدیک طبقات اسفل کے سلسلے میں مذکور تھی۔ اس کے برعکس بہشت بہت دور تھی، آسمان اور دور افتادہ ستاروں سے بھی بہت آگے تھی۔ البتہ خدا کی قوت تخلیق اس کے ہر حصے پر حاوی تھی۔ انسانوں کو اکثریت بہشت کی ایک آج جھلک جزا یا انتباہ کے سلسلے میں دکھا دی جاتی تھی، اور وہ اپنے تجربات خوف و دہشت سے لرزتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ اسے پیش کرتے رہتے تھے۔ کسانوں یا شہریوں کے نزدیک بہشت حبشہ ہندوستان بلکہ روما سے بھی زیادہ قطعی اور یقینی حقیقت تھی۔ تاہم یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بہشت کا طالب یا عام راہب اس عالمی عقبہ کی خاطر زندگی احتیاط اور آگاہی کی حالت میں گزارتا تھا، یا جزا و سزا کا یقین اس کے اعمال میں نظم و ضبط کا ذمہ دار تھا۔ یقیناً وہ خدا کی کار فرمائی کے اعتقاد کے ساتھ احتیاط پر عمل پیرا تھا اور اس کے عزائم بے شک و شبہ بہترین تھے، لیکن بہشت و دوزخ کو بڑھاپے اور موت کی طرح ناگزیر سمجھتا تھا۔ تمام لوگوں کا خیال تھا کہ انسان اس باب میں بڑی حد تک بے بس ہے اور تشویش میں وقت صرف کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عالم عقبہ کے متعلق عقیدہ زیادہ تر مراسم اور مسلمہ افکار کی شکل میں نمایاں ہوتا تھا۔ لوگ ان کے پیرو تھے۔ اس چیز کو عمل کے لیے ایک دائمی محرک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عوام جس دنیا میں وقت گزارتے تھے وہ ایسی ہی تھی، اور یہ اس دنیا سے شاید زیادہ مختلف نہ تھی جس میں آج کل کے دیہاتی لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تنور آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے اور اس کی رونمائی کے خاص مقامات ہیں۔ ماہر بشریات پر واضح ہے کہ ایسی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے قلوب کے نمایاں خصائص وہی ہیں جو انسانی عقیدے کے عام اور وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے اس انسانی عقیدے کے ہیں جو سائنٹیفک توثیق و تصدیق کی تراش خراش سے آشنا نہیں ہوا۔ اس قدیم ذہنیت میں جسے یہ نام بدی وجہ ملا کہ آج کل بھی حد درجہ پسماندہ قبائل میں یہ بے آمیزش دیکھا جا سکتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے عقائد پر زبردست چھاپ لگائی تھی۔ اسی سے زیادہ ذی فہم لوگوں کی ذہنی دلچسپیوں کی نوعیت متعین ہوتی تھی۔ جو عقائد ابتدائی زمانے تک جاتے ہیں ان میں دور حاضر کا انسان بھی قدیم زمانے کے وحشیوں سے قدیم تر پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سائنسدانوں کے متشککانہ جائزوں سے بعید تر ہے۔ قلب کی ایسی حالت کے ہماگیر اوصاف یہ ہیں: اول عقائد کی کثرت، دوم واقع کی ہر وہ تشریح جو کسی حد تک اثر پیدا کرے، سوم ان عقائد کی حقانیت کا کامل یقین، چہارم ان عقائد کو محل کلام بنانے یا ان کی جانچ پڑتال کے درپے ہونے پر شدید ناپسندیدگی۔ غرض ایسا دل تمام چیزوں کا مطلب سمجھتا ہے، لیکن اسے صحیح علم صرف ان امور کے متعلق ہوتا ہے جہاں غلطی کا سرزد ہونا تباہی کا موجب بنتا ہے۔ ٹامس اور دانتے کی منظم کائنات۔ جب ہم اہل علم یعنی شہریوں اور پادریوں میں سے تعلیم یافتہ طبقات کی دنیا پر توجہ دیتے ہیں تو ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو زیادہ منظم اور یک آہنگ ہے۔ اس میں تصوراتی عنصر کم اور عقلی عنصر زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر حقائق کے متعلق علم ہے۔ وہ زیادہ سنجیدہ بائیں نما عوام کے یومیہ تجربات سے خاصے قریب ہیں۔ زمانہ قدیم کے عقائد کے ویسے ہی اوصاف و خصائص قرون وسطیٰ کے بڑے بڑے فضلاء کے قلوب پر حاوی ہیں، یعنی تشریحات کی افراد جنہیں پرکھا نہیں گیا، یقین حاصل کر لینے کا جذبہ، شک و شبہ سے نفرت اور ایک تجربی رجحان جس نے آگے چل کر سائنس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ قرون وسطیٰ کے بہترین علمی ذخیرے کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عقل سلیم کو منظم کر کے ایک شاندار طریق پر پیش کر دیا گیا۔ اس حقیقت کو ہم فراموش کر جاتے ہیں، جس طرح یہ حقیقت کہ ہمارا علمی اور طبعی مزاج ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مزاج عالم انسانیت کے لیے طبعی تھا، اور ہمارے بہترین افراد نے بھی ابھی اسے سطحی طور پر اپنایا ہے۔ غور و فکر کی مشترک اور ہمہ گیر عادتوں نے طبعی اور سہل نشو و ارتقاء کے باعث
علم الکلام کی حیثیت اختیار کر لی۔ حد درجہ ناخواندہ دہقان کے افکار اور سینٹ ٹامس کے فلسفے کی انتہائی بلندیوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں جتنا ریڈیو بنانے والے ذی فہم کے علم اور ریاضیاتی طبیعیات کے درمیان ہے، جس کی وجہ سے ریڈیو کی ایجاد ممکن ہوئی۔ یہ اشیاء کے متعلق ہمارے مشاہدے اور انسانی تجربے سے قریب تر ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ ان امتیازی خواص کو بھانپ لیا گیا جن کی بنا پر اشیاء ایک دوسری سے مختلف نظر آتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس کی کوتاہی کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اشیاء کے درمیان بنیادی تعلق اور خفیہ اسباب دریافت نہ کر سکی۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی عام انسان کی عقل و دانش کا وہی جذبہ کار فرما ہے کہ تمام چیزوں کی اہمیت اور حقیقت کو ذہن نشین کیا جائے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ٹامس اور متکلمین کے وسیع ذخیرہ علم میں جو چیز زیر مشاہدہ آئی اور بہت سی چیزیں نہ آ سکی، وہی تھی جو زمانہ ماضی سے زیر بحث چلی آتی تھی اور اس کی ایک موضوع تشریح کر دی گئی۔ ٹامس کا دور آیا تو اسے واقعی یقین ہو گیا کہ میں نے کائنات کا راز پا لیا ہے، لیکن دور حاضر کے انسان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک قیاس اور ایک خواب ہے۔ قرون وسطیٰ کی دنیا سے ہمیں اکمال و اتمام کا احساس ہوتا ہے، جسے دانتے نے انتہائی سادگی سے ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اس نے ایک طرف بطلیموس اور دوسری طرف ارسطو کے افکار کو اکٹھا کر دیا۔ ارسطو بطلیموس سے پہلے گزرا ہے۔ بطلیموس سکندریہ کا یونانی حیت دان تھا جس نے یونانی آراء و افکار کو منظم کر دیا۔ وہ اصلاً ریاضی دان تھا اور اسے اجرام سماوی کے مقامات کا اندازہ کرنے سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کی کتاب المجستی قرون وسطیٰ میں علماء حیت کے لیے بائبل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین کے ارد گرد سیاروں کے محوروں کا حساب لگایا۔ ارسطو ریاضی دان نہ تھا۔ اس نے سیاروں کو مفروضہ محوروں میں رکھنا گوارا نہ کیا، بلکہ انہیں روشن کروں کی حیثیت دے دی جو متحد المرکز رہتے ہوئے زمین کے گرد گھومتے تھے۔ دانتے نے ایک کو ریاضی دانی کی وجہ سے اور دوسرے کو تصویر کشی کی وجہ سے اپنا ماخذ بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کے اندر ایک 12 افلاک پیدا ہو گئے جو زمین کے ارد گرد گردش کرتے تھے اور ان کی رفتار مختلف تھی۔ زمین ان سب کے مرکز میں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اندر سے شروع کیا جائے تو یک کے بعد دیگرے مختلف کرے اس ترتیب سے آتے تھے: ہوا، آگ، چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، زحل، مشتری، ثوابت کا آسمان، فلک وسطیٰ اور محرک اولا، جس کی وجہ سے سب حرکت میں مصروف تھے۔ ان سے آگے فلک الافلاک تھا جہاں مقدس بزرگوں کی روحیں جلال خداوندی کے سائے میں رہتی تھی۔ وہیں آسمانی تخت یا عرش تھا۔ بطلیموس نے صحیح مشاہدے کی بنا پر سیاروں کے لیے 2 دوری گردشوں کے مشترکہ محور تجویز کیے تھے جو آخر خمدار خط کی شکل میں ایک حرکت بن جاتی تھی، لیکن اس تشریح کو ارسطو کے ٹھوس کروں کی تشریح سے مطابق بنانا مشکل تھا۔ یہ ضروری تھا کہ محور کروی رکھے جاتے کیونکہ یہ خالق کامل نے بنائے تھے، اور کرہ و دائرہ تمام شکلوں میں اکمل تھا۔ چاند کے فاصلے اور حجم کا حساب قریب قریب صحیح لگایا گیا تھا۔ یہی طریقہ سورج کا فاصلہ اور حجم معلوم کرنے کے لیے اختیار کیا گیا، اور آلات کی غلطی نے اندازے کو اصل فاصلے کا 1/20 حصہ بنا دیا۔ بطلیموس نے ثوابت کا جو بے اندازہ فاصلہ فرض کیا تھا وہ خیال و قیاس میں نہیں آ سکتا تھا، لہذا قرون وسطیٰ میں اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس منظم کائنات کے مرکز میں زمین واقع تھی۔ اس کا حجم اور شکل تخمیناً معلوم تھے۔ اس کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل تھا۔ نصف کرۂ شمالی میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بر اعظم پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے وسط میں شہر یروشلم واقع تھا۔ مشرق میں کسی جگہ باغ عدن تھا جہاں انسان نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اسے دانتے نے یروشلم کے سمت القدم رکھا تھا، لیکن بعض لوگ جزیرہ سیلون یا کسی دور افتادہ جزیرے یا پہاڑ کو ترجیح دیتے تھے۔ بہرحال یہ کہیں بھی تھا، اس کے ارد گرد آگ کی ایک دیوار موجود تھی اور اس میں ہنوک اور الیاس کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا۔ راہب اکثر وہاں جاتے تھے۔ جس مذہبی پیشوا کے سفر نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ آئرلینڈ کے بزرگ برینڈن کا سفر تھا۔ زمین کے نیچے کسی جگہ دوزخ واقع تھا۔ دانتے نے اسے معین شکل اور نظم کی صورت میں پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑا دودھ کش تھا جس کے اطراف میں گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے درجات کے مطابق دائروں کی صورت میں موجود تھے۔ پوری کائنات کے وسط میں آخری سرے پر شیطان تھا جو فلک الافلاک پر رہنے والے خدا سے انتہائی بود پر مقیم تھا۔ یہ کائنات تھی صاف ستھری، منظم اور ٹھیک ٹھاک آراستہ۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہ کرنی چاہیے
کہ دنیا روح کی لامتناہی سلطنت میں ایک حقیر سا بلبلا تھی۔ روح کو خدا کا قلب سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ابد میں صرف ایک لمحے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دانتے کے حساب کے مطابق حضرت مسیح تخلیق سے 5200 سال بعد پیدا ہوئے۔ چونکہ دنیا کی بقا صرف 7000 سال کے لیے تھی، اس لیے 1300 عیسوی میں جب دانتے موجود تھا، دنیا کی زندگی کے صرف 500 سال باقی رہ گئے تھے۔ دانتے کہتا ہے کہ کائنات بہت سن رسیدہ ہو چکی تھی، ہم اس کے آخری دور میں وجود پذیر ہوئے۔ اس مختصر سے دور میں انسانی معاملات سے باہر کوئی پیدائش، کوئی نشوونما اور کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ دنیا صرف ایک مقصد کے لیے معرض وجود میں آئی تھی، یعنی انسانی نجات کے ڈرامے کے لیے پس منظر مہیا کرنے کی غرض سے، اور اسی مقصد کے لیے یہ بلا تغیر آخری وقت تک باقی رہی۔ دنیا میں آسمانی حکومت، دنیا کی جسامت بلکہ اس کے پرپیچ نظام کے بارے میں اختلافات سے کہیں بڑھ کر خدائی غرض و غایت کی بے پناہ حقیقت تھی۔ اس دنیا کا کاروبار خدا کے ہماگیر ارادے اور ہماگیر علم کے ذریعے سے چل رہا تھا۔ خدا کی دلچسپی کا مرکز انسان، اس کی آزمائش، اس کی افتادگی، محنت و مشقت، تکلیف و مصیبت اور آخر میں اس کی عظمت و شان تھی۔ وہ مٹی کا ایک کیڑا تھا، بائیں ہما اسے پوری کائنات کا مرکزی وجود قرار دے دیا گیا۔ افلاک اسی کے لیے گردش کرتے تھے، زمین، سمندر اور ان کی ہر شے اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہی مخلوقات کا آقا تھا اور اسے خدا نے اپنی وضع و حیت پر پیدا کیا تھا۔ انسان کی نااہلی کے باوجود خدا قدیر نے اسی کے لیے بیت الحم میں گوشت پوست کا لباس اختیار کیا اور صلیب پر اپنا خون بہایا تاکہ انسان حماقت اور غرور کے نتائج سے نجات حاصل کرے۔ جب اس کی تقدیر کمال کی آخری منزل پر پہنچ جائے گی تو آسمان کاغذوں کے مٹھے کی طرح لپیٹے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خدا کے پاس رہے گا۔ صرف وہی لوگ حیات دوام سے منقطع ہوں گے جنہوں نے خدا کی رحمت و شفقت کو ٹھکرایا، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے اور توبہ سے انکار کیا۔ اس عقیدے کے ساتھ یہ ناگزیر تھا کہ اشیاء کی حقیقت اور معنویت کے طلبگار ہر شے اور ہر واقعے کو جو انسانی جدوجہد کے پس منظر میں رونما ہوتا خوب پرکھتے، نہ کہ اشیاء کی بنیادی مقصد پر اس کا اثر نمایاں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر شے کے لیے اہمیت تجویز کی، مگر اس شے کے لیے بلکہ انسان کے سفر نجات کے نقطہ نگاہ سے۔ چنانچہ ان کے نزدیک ہر شے کے وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی اور خدا کے منصوبے میں وہ کوئی نہ کوئی مقصد پورا کر رہی تھی۔ وہ اس خیال کو برداشت ہی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی مخلوق خدا کے مقررہ نظام سے باہر بھی قائم رہ سکتی ہے یا خالق ارض و سماوات کے علم و تدبیر کے بغیر ایک پتھر بھی گر سکتا ہے۔ اگر کوئی مقصد ان کے ذہن میں نہ آتا تو وہ اسی کو کافی سمجھ لیتے کہ خدا کی مخلوق اس کی عظمت نمایاں کرنے کے لیے موجود ہے اور وہ انسانی روح میں خدا کی برتری کا جذبہ ابھارتی ہے۔ قرون وسطیٰ کی پوری روح دنیا پر نظر ڈالتی تھی تو سینٹ اگسٹین کے ساتھ پکار اٹھتی تھی، میں نے زمین سے پوچھا، جواب ملا، میں وہ نہیں، اور جو کچھ بھی یہاں ہے اس نے یہی اعتراف کیا۔ میں نے سمندر، اس کی گہرائیوں اور ان میں رینگنے والی چیزوں سے دریافت کیا، یہی جواب ملا کہ ہم تیرے خدا نہیں۔ خدا کی تلاش ہے تو اسے بلندیوں میں ڈھونڈ۔ میں نے متحرک ہوا سے پوچھا، اس نے اور اس کے اندر بسنے والی ساری مخلوق نے جواب دیا کہ اناکسیمنس کو دھوکا ہوا، میں خدا نہیں۔ میں نے فلاک، سورج، چاند اور ستاروں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، جس خدا کو تو تلاش کر رہا ہے وہ ہم نہیں۔ میرے گوشت کے دروازے کو جن چیزوں نے احاطہ کر رکھا تھا، جواب دیا، تم نے خدا کے متعلق مجھے خبر دی ہے، مگر صرف اتنی کہ ہم وہ نہیں۔ اس کے کچھ صفات بیان کرو۔ وہ سب بیک آہنگ پکار اٹھی، خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بے شک انسان فانی کی عقل کو یہ صلاحیت عطا نہ ہوئی کہ کائنات کے تصویری رسم الخط کی پوری تفصیلات کا راز پا سکتی، لیکن اہم حقیقت یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو علوم طبیعہ کہتے ہیں ان کے سلسلے میں ہر عقل و دانش اور ہر علم و فضل کا بنیادی مقصد یہی تھا، اور یہی رنگ پوری ذہنی زندگی پر چڑھا ہوا تھا۔ پیش گوئی اور ضبط و نظم کے سلسلے میں جو کچھ ہوتا رہا اسے مستثنا رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر راز سمجھ میں آ جانے کے پختہ اعتقاد کی بدولت قرون وسطیٰ کے اہل علم ان چیزوں کو ٹھکرا دیتے تھے جنہیں ہمارے زمانے میں لا ادریت اور رومانیت کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ صوفی منش لوگ تھے جو القاء و مکاشفہ کے ذریعے سے عقل و فہم حاصل کرنے کے معتقد تھے، خواہ وہ عقلیت پرست تھے جو منطق کو عقل و دانش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے قرون وسطیٰ کا انسان ہر شے کی معنویت کا جویا تھا
اسے پوری بزم قدرت میں تمثیل پر پختہ اعتقاد تھا۔ اس کے نزدیک ہر کتاب اشیاء کے مقاصد و وظائف کی تشریح تھی۔ سان وکٹر ہیوگو 12ویں صدی کا سب سے بڑا صوفی تھا۔ اس نے کائنات میں رمزیت کی مکمل تعبیر کی تھی۔ وہ اصل معاملے کو اختصاراً یوں بیان کرتا ہے: روح پر خدا کی فرما برداری واجب ہے، جسم پر روح کی اور پوری دنیا پر جسم کی۔ خاص صوفی بزم قدرت اور تاریخ میں رمزیت کا جویا تھا یا متکلم، تمام اشیاء کے لیے ایک وضع و حیت اور ایک مقصد کا معتقد تھا۔ سب کے نزدیک اصل شے وہ مذہبی نظام تھا جو خدا تک لے جاتا تھا۔ وہی حقیقت عالیہ، وہی حقیقی منتہا، وہی اعلیٰ جنس تھا۔ جب علم و فضل کا وظیفہ یہ تھا تو اس امر کو چندہ اہمیت حاصل نہ تھی کہ قدرت کا بیان ٹھیک ہے یا نہیں، اور تاریخ صحت کے ساتھ لکھی گئی تھی یا نہیں۔ عجائبات کی جن کہانیوں سے عام لوگ لطف اٹھاتے تھے، ان کی حقیقی بنیاد کی تلاش میں وقت صرف کیے بغیر اہل علم ان میں بنیادی اخلاقی اور روحانی حقیقتیں تلاش کر لیتے تھے۔ وہی حقیقتیں ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس قسم کے قلوب کے لیے یہ تلاش بے معنی تھی کہ آیا خواصل بچوں کو واقعی اپنے خون سے پالتا ہے، یا کوکنس نام کوئی پرندہ واقعی موجود ہے جو اپنی خاکستر سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ایسے وجود خواہ خدا نے بنائے ہوں یا انسان نے اپنے تخیل سے بنا لیے ہوں، لیکن یہ اس نجات دہندے کی تمثیل پیش کر رہے تھے جس نے صلیب پر خون بہایا اور مرنے کے بعد تیسرے دن جی اٹھا۔ ان لوگوں کے نزدیک طبعی تاریخ کا علم صرف علم کی خاطر کفر کے برابر تھا۔ وہ انسانی افکار کو انسان کی بنیادی معنویت سے دور لے جاتا، لہذا ناگزیر تھا کہ اس عہد کے افراد جب کوئی چیز لکھتے یا کوئی عمارت بناتے تو اپنے گرد و پیش کی رمزیت میں سے ہر شے کا تانا بانا بنا لیتے۔ تربیہ آسمانی کی پرپیش تمثیلات کو لیجئے یا چاسترے کے گرجے میں بائبل کو پتھروں کے اندر نمایاں کرنے کا اہتمام لے لیجئے، یہ سب کچھ دراصل قدرت کے خزانوں میں اضافہ تھا۔ دنیا خود ایک بہت بڑی تمثیل تھی۔ اس کا بنیادی راز اس کا عمل یا اسباب نہ تھے بلکہ معنویت تھی۔ یہ ایک نظام تھا جو ادنا سے اعلیٰ تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ پتھروں اور درختوں سے انسان کے ذریعے حمد و ثنا کے گیت گانے والے فرشتوں کی جماعتوں تک پہنچتا تھا، ٹھیک معاشرے کی طرح جس کا پست ترین طبقہ غلام تھے، پھر عمرا، ان کے بعد بادشاہ، ان سب کے اوپر پوپ۔ اس میں صرف ایک جذبہ کار فرما تھا، اور وہ یہ کہ آسمانی مقصد پورا کیا جائے۔ تمام چیزوں میں جنبش و حرکت پیدا کرنے والی قوت محبت تھی، یعنی خدا کی محبت جو تمام اشیاء کو ان کی حقیقت کے جذبے سے معمول رکھتی تھی۔ آگ کے لیے شعلے کی محبت جو اسے اوپر لے جاتی تھی، پتھر سے محبت اس کی صلاحیت کے لیے، گھاس سے محبت اس کی ہریالی کے لیے، حیوانوں سے محبت ان کی حیوانیت کے لیے، برے آدمیوں سے محبت برائی کے لیے جو ان کی فطرت تھی، اور اچھے آدمیوں سے محبت کے لیے جو ان کے مامن ہے۔ فلک الافلاق سے پست ترین کلوخ تک رضائے خدا کو پورا کرنے کا جذبہ اصل تکوینی قوت تھا جس سے دنیا میں حرکت و جنبش پیدا ہوئی۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی مرضی کو آسمانی مقصد میں گم کر دیا جائے تاکہ اعلیٰ و ادنا بجا طور پر کہہ سکیں اس کی رضا ہمارا مامن ہے۔ دوسرا باب ختم ہوا۔